رمضان میں ظاہر ہے جب دعائیں کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت، جیسے آپ بھی حسین آرائیں صاحب نے نشریات کے آغاز میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، ہم جب نیک اعمال کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو افطار کراتے ہیں، کسی کو سحری کراتے ہیں، یہ سارے اعمال اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سارے اعمال کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ہوتا ہے اللہ سے، یا تو کسی کے ذریعے ہو جاتا ہے، یا جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کنیکشن ہے جو اللہ سے ہمیں جوڑ دیتا ہے، اور اللہ سے ہم ڈائریکٹ بات کرنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، وہ تعلیم یہ کہ جب تم عبادت کے وقت کھڑے ہو نا، پھر دنیا کا کوئی بھی خیال ہو اپنے ذہن سے نکال دو، یہ یاد رکھو کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضری دے رہے ہیں، ہم اپنے رب کے حضور ہیں، ہم اس کے حضور ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کے حضور ہیں جس کے ہم تابع ہیں۔ اسی طرح امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ ایک ایسا کنیکشن ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے، ہم ون ٹو ون اللہ سے ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان پھر کوئی نہیں رہتا، اللہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، پھر اللہ ہماری ہر بات کو سن رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کوشش کی کہ مجھ سے کہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ دعا نہیں کرتے تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، کہ اللہ چاہتا ہے اس سے مانگا جائے، کیونکہ یہ ایک غرور کا سبب بن جاتا ہے کہ آپ کے پاس یعنی سب کچھ ہے، کچھ مانگنا نہیں ہے اللہ سے۔ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس ہے تب بھی مانگو، نہیں ہے تب بھی مانگو۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم دعا جب کرتے ہیں نا، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بے بسی میں ہمارا سہارا ہوتی ہے۔ دعا وہ ہے جو ہمیں بیماری سے شفایابی کی طرف لے آتی، اس بیماری سے کہ جس بیماری کا علاج بھی نہیں ہوتا، پھر بھی دعا ایسی چیز ہے جو ہمیں بیماری کے بستر سے اٹھا کر شفایاب کر دیتی ہے اور ہم چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم بے روزگار ہوتے ہیں تو ہمیں روزگار مل جاتا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم بے اولاد ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں اولاد عطا کر دیتا ہے، اور اولاد میں اگر بیٹا ہو تو نعمت، بیٹی ہے تو رحمت۔ دعا ہم کرتے ہیں اللہ سے، مانگتے اللہ سے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے دنیا میں جب کوئی فیور مانگ لیتے ہیں یا کوئی ادھار مانگ لیتے ہیں کسی جاننے والے سے، یعنی جو چیزیں ہمیں اللہ سے طلب کرنی چاہیے دعا کے ذریعے، پھر اللہ وسیلہ بناتا ہے کہ وہ کس کے ذریعے آپ کی مدد کر دے گا۔ لیکن ہم جب ڈائریکٹ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں نا کہ یار مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو یا مجھے یہ فیور دے دو، تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یار اس کا احسان ہم پر ہو گیا، یہ احسان جتائے نا، کیونکہ احسان جتانے والے کو اللہ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو کسی پر احسان جتائے، اور پھر ہمیں یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے یار یہ جس سے ہم نے ادھار لیا ہے یہ کہیں بھرے مجمع میں ہم سے پیسوں کا تقاضا نہ کر لے، یا ہمیں یہ یاد نہ دلا دے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم اس وقت کیا تھے اور میں نے تمہیں اس وقت کیا تمہاری مدد کی تھی۔ یہ عمل اس طرح سے احسان جتانا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ لیکن
جو اللہ سے دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے نا، یہ دعا مانگنا جو اللہ نے بتایا کہ کیا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں رہ کر اللہ سے دعا کرو، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. اور گڑ گڑا کر آنسوں کے ساتھ دعا کرو. تمہیں اولاد چاہیے، اللہ سے دعا کرو. اگر تمہارے نصیب میں اولاد نہیں بھی ہے نا، تو اللہ نصیب میں اولاد لکھ سکتا ہے. اگر تمہارے نصیب میں روزگار نہیں ہے تو اللہ تمہارے نصیب میں روزگار لکھ سکتا ہے. اگر تمہارے نصیب میں تمہارے نصیب میں اچھا گھر نہیں ہے، اللہ تمہارے نصیب میں اچھا گھر لکھ سکتا ہے. یہی تو انسان مانگتا ہے نا. اگر تمہارے نصیب میں جنت نہیں ہے تو اللہ تمہارے نصیب میں جنت لکھ سکتا ہے. اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھوں اور نماز میں دل نہیں لگ رہا، تو یہ دل کا میل اللہ نکال سکتا ہے. تم اللہ سے بات کر کے تو دیکھو. میری والدہ خود ذاکرہ اہل بیت علیہ السلام کہتی ہیں کہ جب تم نماز پڑھا کرو نا، تو نماز کے بعد 2-4 منٹ ہی سجدے میں جا کر اللہ سے راز و نیاز کیا کرو، جو دل کی بات ہے. دیکھو اپنے ماں باپ سے بندہ کوئی بات نہیں چھپاتا، تو اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. جو دل میں آئے نا، جو چاہتے ہو وہ بات کر لیا کرو. لوگ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں مل گیا تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. دیکھیں میں تو اپنے اللہ سے، ہر شخص اپنے اللہ سے اپنے انداز سے بات کرتا ہے. اللہ سے ہر شخص کا اپنا اپنا کنیکشن ہوتا ہے. میرا کنیکشن تو یہ ہے، اللہ مجھے اگر دنیا میں اچھی زندگی گزارنی ہے تو مجھے زندگی اچھی گزارنے کا وسیلہ بنا، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں دنیا میں اچھی زندگی گزار سکوں، میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھ سکیں، میں اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکوں، کسی چیز کی کمی نہ ہو. مجھے دنیا بھی اچھی چاہیے اور آخرت بھی اچھی چاہیے. میں ضد بھی کر سکتا ہوں اپنے اللہ سے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ مانگے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. آپ جتنا مانگیں گے وہ اتنا عطا کرے گا. کسی سے ادھار مانگنے جاتے ہیں، کسی کو فون کیا، یار مجھے ذرا 10,000 کی ضرورت ہے، 5,000 کی ضرورت ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کو فون نہیں اٹھائے گا اگلی بار. یہ بولے گا اچھا دیکھتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ کو فون اٹھانا چھوڑ دے گا. پھر اس کے بعد آپ کے نمبر کو بلاک کر دے گا. آپ سے کترائے گا. کیوں؟ کیونکہ مانگنے والے کو دنیا پسند نہیں کرتی. کسی کے آگے اپنے غم بیان کرو گے نا، یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، تو لوگ آپ سے کترانا شروع کر دیں گے. یار ہر وقت روتا رہتا ہے. پھر بھی ہم جاتے دنیا کے پاس ہی. اس کے دروازے پر جائیے جو اپنا دروازہ کھول کر بیٹھا ہے، میرا رب کریم، جو کہتا ہے کیوں جاتے ہو اس بندے کے پاس، یہ اپنے دوست کے پاس، اپنے پڑوسی کے پاس، اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اپنے آفس کے کلیگ سے کیوں پریشانی شیئر کرتے ہو؟ مجھ سے کیوں نہیں کہتے؟ اللہ کو اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے جتنا انسان مانگے. جتنی پریشانی انسان بیان کر کے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اللہ اتنی زیادہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اچھا، ہم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے نعمتیں نقبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. نقبت یعنی سزا میں، عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ لوگوں پر ظلم و ستم کرنا. نعمتیں نقبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہیں. نیکیوں سے ہاتھ اٹھا لینا، یعنی پہلے ہم نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنا چھوڑ دو. روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنا چھوڑ دیا. ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ کرنا چھوڑ دی. ہم نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی تھی، وہ چھوڑ دی. ہم نے لوگوں کا سہارا بننا شروع کیا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا. نیکیوں سے ہاتھ اٹھانے والے کی نعمتیں بھی نقبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور وہ لوگ جو امر بالمعروف نہیں کرتے، نیک عمل نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو کفران نعمت کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے کیا دیا، اے اللہ تو نے مجھے کیا دیا. دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کو بہت مختصر سا بتاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ملا اور وہ اب لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو کہا آپ کلیم اللہ سے کلام کرتے ہیں، جب اللہ سے بات ہو تو اللہ سے کہیے گا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا، بس کر دے، بہت دے دیا اس نے مجھے. پھر ایک جگہ سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک
فقیر ٹائپ کا بندہ ملا جو ایک لباس میں بیٹھا تھا, پھٹے پرانے لباس میں. وہ کہتا ہے یا موسیٰ علیہ السلام, آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے کلام کرتے ہیں, اللہ سے کہنا کہ مجھے کچھ دے تو دے. حضرت موسیٰ نے دونوں کی بات سنی اور اللہ کے سامنے دونوں کی یہ عرضی رکھی. تو اللہ نے کہا وہ جو پہلا والا بندہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, اس سے بول کہ تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے, میں تجھے دینا چھوڑ دوں گا. اور پھر وہ بندہ جس کے پاس کچھ نہیں, اس سے بول کہ تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے, میں تجھے دینا شروع کر دوں گا. تو جب وہ واپس آئے تو پہلے والے شخص سے جو سب کو کھانا کھلاتا تھا, اللہ کا شکر ادا کرتا تھا, حضرت موسیٰ نے کہا, اللہ نے کہا تو شکر ادا کرنا ختم کر دے, میں تجھے دینا ختم کر دوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں, اس نے مجھے سب کچھ تو دے دیا, کیا ہے جو اللہ نے مجھے نہیں دیا. وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے, اللہ اس کو دیتا رہتا ہے. اور وہ اس شخص کے پاس گئے جس کے پاس ایک پھٹا پرانا لباس تھا, اس نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تو شکر کرنا شروع کر دے تو میں تجھے دینا شروع کر دوں گا. تو وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے یہ اس پھٹے پرانے لباس میں اللہ کا شکر ادا کروں. یعنی وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا کہ اس کے پاس پھٹا پرانا لباس ہے, لیکن ہے تو بے لباس تو نہیں ہے. تو جب ہم کفران نعمت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بھی ہماری نعمتیں نقبت یعنی عذاب میں, سزا میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور پھر دعا مانگنے کا طریقہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے, وہ اس طرح سے, یعنی یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن سے گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے, لیکن کچھ دعائیں انہوں نے ہمارے لیے تعلیم دی ہیں. کچھ دعائیں انہوں نے ہمارے لیے تعلیم دی. جیسے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے کہ اللہ سے جب دعا مانگا کرو تو یہ کہہ کے مانگا کرو, اے اللہ میرے وہ ہر گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں. کیونکہ بہت ساری دعائیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی, اور اللہ ارشاد فرماتا ہے, میرا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم نیکیاں کرتے ہو نا وہ میری رضا سے کرتے ہو, اور جو تم گناہ کرتے ہو وہ تم خود سے اپنے طور پہ کرتے ہو. میں اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا, نہ میں اس کی توفیق دیتا ہوں, نیکیوں کی توفیق میں دیتا ہوں. تو ثابت یہ ہوا کہ ہم بہت ساری جگہوں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اتنی نمازیں پڑھ لیں, اتنی عبادت کر لی, قرآن کی تلاوت بھی کر لی, اس کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ پھر آپ سوچا کریں اور سوچیں کیا کہ میں نے کبھی کسی کا دل تو نہیں دکھایا, یا میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا, یا میں نے کسی سے اپنا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا, یا میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا, یا میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی کہ ان کا دل تو نہیں دکھا دیا, یا میرے پیٹ میں لقمہ حرام تو کہیں سے نہیں آ رہا, یا میں توبہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. جب کسی عبادت میں دل نہ لگے نا تو استغفار پڑھا کریں. استغفار پڑھنے سے دل موم ہو جاتا ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں نا تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت کمیل کو ایک دعا ہدیہ کی جس کو کہتے ہیں دعائے کمیل. اور اس دعائے کمیل کا ایک بہت ہی معروف جملہ ہے, یا سریع الرضا, اے جلدی راضی ہو جانے والے رب. یعنی جتنا جلدی میرا رب راضی ہوتا ہے کوئی راضی نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے ہمارے کاندھوں پر جو سیدھے کاندھے پر ایک فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھتا ہے, اور الٹے کاندھے پر جو فرشتہ ہے وہ ہمارے گناہ لکھتا ہے. جب ہم نیکی کی صرف نیت کرتے ہیں, سوچتے ہیں, تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی نیکی لکھ لو. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے ابھی یہ نیکی سر انجام نہیں دی. اللہ نے کہا ارادہ تو کر لیا, تم لکھ لو. اور جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے, اللہ فرشتہ جب لکھنے لگتا ہے اللہ کہتا ہے رک جاؤ, ابھی اس نے گناہ کیا نہیں ہے. پھر وہ جب گناہ سر انجام دے دیتا ہے
تو اللہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے اس کو احساس ہو جائے. یعنی اللہ ہمیں اتنے موقع دیتا ہے, اتنے موقع دیتا ہے. مولا علی السلام فرماتے ہیں یہ مت شکوہ کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا, بلکہ یہ سوچا کرو اللہ نے ہمارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دے دی. اور پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی آزمائش ہوتی ہیں, جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو پاک ہستیاں ہوتی ہیں, اللہ کے پاک بندے ہوتے ہیں, ان کی کوئی دعا رد بھی نہیں ہوتی اور نہ ان سے کوئی گناہ کا تصور کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو سارے عمل وہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہمارے لیے کیا, جو دعا کی ہمیں بتانے کے لیے کی کہ ایسے دعا کرو. ایسے ہی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا علیہ السلام کی کوئی دعا قبول نہ ہو, کیونکہ وہ ایسی دعا کوئی کریں گے ہی نہیں کہ جس کو ان کو پتہ ہو کہ قبول نہیں ہوگی, وہ کہہ دیں اور قبول ہو جاتے. لیکن ہمارے لیے ایک تعلیم دی, یہ بولنا ضروری اس لیے کہ یہ ہمارے لیے تعلیم دی. کیا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ جب ہو نا تو تم اللہ سے ایسے راز و نیاز کیا کرو کہ اے اللہ جب تو مجھے عطا کر دیتا ہے جو میں مانگتا ہوں اور تو میری وہ بات مان لیتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ تو نے میری بات کو اہمیت دی. اور جب وہ میری بات پوری نہیں ہوتی, ایسے کہا کرو کہ میری بات پوری نہیں ہوتی تو مجھے اور خوش ہونا چاہیے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنی بات کو میری بات پہ مقدم رکھا, کیونکہ جو میں نہیں جانتا وہ تو جانتا ہے, جو میں نہیں جانتا وہ تو جانتا ہے. تو آئیے اس رمضان حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی ادا کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں, اور اللہ دعا قبول کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اس میسج کو ضرور شیئر کیجیے گا, دل پہ اگر یہ بات لگے تو ضرور اس پر عمل کیجیے گا, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.